بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 9واں باب ہے کتاب الحج، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قربانی کے جانور پر سواری کرنے کا کیا حکم ہے، اسی طرح کچھ دیگر مسائل بھی ہیں جو کہ قربانی سے متعلقہ ہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها وإن استغني عن ذلك لم يركبها وإن كان لها لبن لم يحلبها ولكن ينزح فرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن ومن ساق هديا فعتب فإن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه وإن أصابه عيب كثير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء وإذا عتبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها وصنع بها ما شاء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران ولا يقلد دم الإحصار ولا دم الجنايات۔ عبارت ہوگی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جس نے بدنہ یعنی اونٹ کو لے کر گیا، اب وہ مجبور ہو گیا اس کے سوار ہونے پر تو وہ سوار ہو جائے گا، اور اگر وہ بے پرواہ ہو اس سے تو سوار نہیں ہوگا، اور اگر اس کا دودھ اتر آئے تو وہ دودھ کو نہیں دھوئے گا بلکہ وہ چھینٹے مارے گا ٹھنڈے پانی کے اس کے تھنوں پر یہاں تک کہ دودھ ختم ہو جائے۔ اور جس شخص نے ہدی کو چلایا اور وہ ہلاک ہو گیا تو اگر تو وہ نفل ہدی تھی تو اس پر لازم نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا جانور، اور اگر وہ واجب ہدی تھی تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور قائم کرے، اور اگر اس کو عیب کثیر پہنچ جائے تو وہ اس کی جگہ پر دوسرا جانور قائم کرے گا، اور کرے گا عیبدار جانور کے ساتھ جو وہ چاہے گا۔ اور جب اونٹ ہلاک ہو جائے راستے میں تو اگر تو وہ نفل تھا تو اس کو نہر کرے گا اور رنگ دے گا اس کے کھر کو خون کے ساتھ، اور خون کو لگا دے گا اس کے شانے پر، اور نہیں کھائے گا اس سے نہ وہ اور نہ ہی کوئی اور اغنیاء میں سے۔ اور اگر وہ واجب ہدی تھی تو اس کی جگہ پر دوسرا جانور قائم کرے گا اور کرے گا اس جانور کے ساتھ جو وہ چاہے گا، اور قلادہ پہنایا جائے گا نفل ہدی کو، حج تمتع والی ہدی کو، حج قران والی ہدی کو، اور قلادہ نہیں پہنایا جائے گا احصار والے دم کو اور نہ ہی جنایات والے دم کو۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا اور وہ بدنہ یعنی اونٹ بھی اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے کر جا رہا تھا۔ اب راستے میں ہوا یہ کہ یہ تھک گیا ہے اور اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو مجبوری کی صورت میں اس کو سوار ہونے کی نوبت آ گئی ہے، تو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مجبور ہو جاتا ہے سواری کی طرف تو اس جانور کے اوپر سوار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ذرا، فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے ہنکایا اس ہدی کے جانور کو، اب وہ مجبور ہو گیا اس کے سوار ہونے پر تو اس پر سوار ہو جائے گا، اور اگر وہ بے پرواہ ہو اس سے تو سوار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خود ٹھیک ہے، تندرست ہے، پیدل چل سکتا ہے تو پیدل چلے گا، یا اسی طریقے سے اگر اس کے پاس کوئی اور سواری موجود ہے تو پھر ہدی کے جانور کے اوپر سوار ہونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس بات سے مستغنی ہو کہ سوار ہونے کی ضرورت نہ ہو تو اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ جو ہدی کا جانور ہے اگر اس کا دودھ اتر آئے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو فرما رہے ہیں کہ اگر ہدی کے جانور پہ دودھ اتر آتا ہے تو دودھ کو دوہنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے تھنوں پر تاکہ وہ جو دودھ ہے وہ واپس چلا جائے اور دودھ ٹپکنے کی نوبت نہ آئے۔ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانَ لَهَا لَبَنٌ، اگر ہدی کے جانور کا دودھ اتر آئے تو دودھ کو نہیں دھوئے گا بلکہ اس کے تھنوں پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے گا یہاں تک کہ دودھ ختم ہو جائے۔ وَمَن سَاقَ هَدْيًا فَعَتِبَ، اگلا مسئلہ۔ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہدی کا جانور لے کر جا رہا تھا اور راستے میں ہوا یہ کہ وہ ہدی کا جانور ہلاک ہو گیا، تو اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہدی نفل تھی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو حج افراد کرنے والا ہو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، تو اب یہ نفل ہدی اگر ہلاک ہو جاتی ہے راستے میں تو پھر اس کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ اس کو ریپلیس کرے، اس کی جگہ پر دوسرا جانور لے کر جائے۔ اور اگر وہ ہدی واجب تھی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج تمتع کرنے والے پر، حج قران کرنے والے پر بطور شکرانے کے قربانی واجب ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے ذمہ لازم ہے کہ وہ پھر اس کی جگہ پر دوسرا جانور لے کر جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ ومن ساق ہدین، ایک شخص ہدی کو لے کر جا رہا تھا، فاتبہ، وہ جانور ہلاک ہو گیا، اگر تو وہ ہدی نفل تھی تو اس پر لازم نہیں ہے اس کے علاوہ دوسرا جانور لے کر جانا، اور اگر وہ ہدی واجب تھی تو اس پر لازم ہے کہ اس کی جگہ پر دوسرے جانور کو لے کر جائے گا۔ اب اس کے بعد اگلا مسئلہ، فرما رہے ہیں کہ جو ہدی کا جانور تھا اس کے اندر عیب لاحق ہو گیا، تو مطلب یہ کہ وہ جانور عیب دار ہو گیا۔ تو عیب کی پھر دو قسمیں، اگر تو عیب قلیل ہے جو کہ قربانی سے مانع نہیں ہے تو پھر تو اسی جانور کو لے کر جائے گا، اور اگر عیب کثیر ہے جس کی وجہ سے قربانی کا جانور نہیں لگ سکتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر کیا کرے گا، اس کی جگہ پر دوسرا صحیح جانور لے کر جائے گا، اور یہ عیبدار جانور اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کسی کو گفٹ کرنا چاہے گفٹ کر سکتا ہے، ذبح کر کے خود کھانا چاہے دوسروں کو کھلانا چاہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے۔
فرمارے میں نصابہ ابن کثیر، اور اگر ہدی کے جانور کو عیب کثیر لاحق ہو جائے تو اقام غیرہ مقامہ، تو دوسرا جانور اس کی جگہ پر قائم کرے گا اور وہ عیب دار جانور کے ساتھ کرے گا جو وہ چاہے گا۔ آگے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اونٹ لے کر جا رہا تھا ہدی کا، راستے کے اندر اب وہ جانور ایسا بیمار ہو گیا ہے یا اس کے اوپر کسی نے ایسا زخمی کر دیا ہے کہ وہ بس اب مرنے والا ہے۔ اگر تو اس کو ذبح یا نہر کر دیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اس جانور نے مر جانا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا وہ بتا رہے ہیں۔ فرمارے ویدہ عطیبت البدنۃ فی الطریق، اور جب بدنہ یعنی اونٹ راستے کے اندر، اب یہاں پہ اس کا مطلب ہلاک ہونا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے پھر تو وہ مردار ہے، اب مردار کے اوپر تو نہ تو اس کا گوشت کسی کے لیے کھانا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو اونٹ ہے وہ راستے کے اندر ہلاکت کے قریب ہو جائے، تو اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ جو اونٹ تھا وہ نفل ہدی تھی تو پھر کیا ہوگا، فرما رہے ہیں کہ اس کو نہر کرے، مطلب اس کو نہر آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ذبح ہوتا ہے ایک نہر ہوتا ہے، ایسے جانور کو نہر کر دیا جائے گا، وَسَبَغَ نَعْلَهَ بِدَمِهَا، اور اس کا جو نال ہے یعنی جو اس کے کھر ہوتے ہیں اس کھر کے اوپر اس کے خون کو لگا دے گا، اور اسی طریقے سے ضرب بها صفحتها، اس کا جو شانہ ہے اس کی جسم کے اوپر بھی تھوڑا سا خون لگا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، اور ایسے جانور سے یہ خود بھی نہیں کھا سکتا ہے اور اسی طریقے سے مالدار لوگ بھی نہیں کھا سکتے ہیں، البتہ جو فقراء مساکین ہیں وہ ایسے جانور سے کھا سکتے ہیں، تو خود وہاں سے بے شک چلا جائے، چونکہ اس جانور کے جسم کے اوپر علامت لگی ہوئی ہے کہ ہدی کا جانور ہے، اس لیے فقراء مساکین اگر اس میں سے آگے گوشت لے کر جانا چاہتے ہیں تو لے کر جا سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر تو وہ نفل ہدی تھی تو اس کو نہر کرے گا، وَسَبَغَ، اور اس کے نال یعنی جو اس کا کھر ہے اس کو خون کے ساتھ مل دے گا، وَضَرَبَ بِهَا، اور اس خون کو لگائے گا صفحتہ اس کے شانے پر، اور اس میں سے خود بھی نہیں کھائے گا، نہ وہ خود کھائے گا اور نہ ہی اغنیاء یعنی مالدار کھائیں گے۔ اور البتہ اگر وہ جو ہدی کا جانور تھا وہ واجب جانور تھا، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں حج تمتع ہے یا اس طریقے سے حج قران کی ہدی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ جو اونٹ ہے اس کو پھر نہر کرنے کے بعد خود بھی کھا سکتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا سکتا ہے، یہ ویسے ہی کسی کو گفٹ دینا چاہے گفٹ بھی دے سکتا ہے، جو کچھ کرنا چاہے یہ کر سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور اس کے ذمہ لے کر جانا ضروری ہوگا۔ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً، اور اگر وہ جانور یعنی جو اونٹ تھا وہ واجب تھا تو پھر اس کی جگہ پر دوسرا جانور قائم کرے گا، وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ، اور اس جانور کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے قلادے کے بارے میں پڑھ لیا ہے کہ جو ہدی کا جانور ہے اس کے گلے کے اندر پرانے چمڑے کا ٹکڑا یا جوتیوں کا ہار وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ ہدی کا جانور ہے، لوگ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قلادہ ڈالا جائے گا یہ کس کس جانور کو ڈالا جائے گا اور کس جانور کو نہیں ڈالا جائے گا۔ فرما رہے ہیں کہ جو نفل ہدی ہے اس کو بھی قلادہ ڈالا جائے گا، اسی طریقے سے اگر حج تمتع کرنے والا ہے اس ہدی کے جانور کو بھی قلادہ ڈالا جائے گا، حج قران والا ہدی لے کر جا رہا ہے تو اس جانور کو بھی قلادہ ڈالا جائے گا، لیکن جو دم احصار ہے یعنی محصر ہو گیا ہے، محصر ہونے کی وجہ سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آگے ہدی بھیجنی ہوتی ہے تو ایسے جانور کو قلادہ نہیں ڈالا جائے گا، اور اسی طریقے سے دم جنایات ہے، یہ چٹی کے طور پہ جرمانے کے طور پہ اگر اس کے اوپر کوئی دم کرنا یعنی ذبح کرنا لازم ہوا تھا تو ایسے جانور کے اوپر بھی قلادہ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کتاب الحج کے کچھ مسائل تھے جو ہمارے یہاں تک مکمل ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا باب کتاب البیوع کو شروع کریں گے۔